خوش ہوا یہ نظارہ دیکھ کر کہ بچہ بچہ جاگ چکا ہے کہ نبی کے نام سے کیسی محبت ہے، نبی سے کس طرح محبت ہے۔ اور وہی مسلمانوں یہ بھی تو سوچو کہ نبی کے پیغام کو بھی اپناؤ، کیا نبی کا یہ پیغام نہیں ہے؟ اے مسلمانوں، جب تم چلو تو نگاہوں کو تم جھکا لیا کرو، جب تم چلو تو نظروں کو جھکا کر چلا کرو، کیا نبی کا یہ پیغام نہیں ہے کہ اے مسلم عورتوں تم پردے میں رہو؟ کیا تم سے یہ پیغام نہیں ہے یہ اسلام کا کہ تم اپنے حجاب کا خیال رکھو، اپنے پردے کا خیال رکھو؟ دنیا کی کوئی طاقت تم سے تمہارا پردہ نہیں چھین سکتی، پر آج تم خود اپنا پردہ چھوڑ رہی ہو، جبکہ پردے کا یہ عالم ہے۔ ان بے غیرت عورتوں کا یہ حال ہے کہ گھر میں ان کے چلے جاؤ، ان کے دروازے پہ پردہ، روم میں چلے جاؤ تو کھڑکیوں پہ پردہ، فریج کی طرف دیکھو تو فریج کے اوپر پردہ، اور الماری کو دیکھو تو الماری کے اوپر پردہ، اور اسی گھر کی عورت کو جب دیکھو گے وہ عورت پہ پردہ نظر آ رہی ہے، جس کو پردے میں ہو رہا ہے وہ پردے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین بجاہ سید المرسلین۔ ملت بیضا کے شہدائیوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اسلامی نونہالوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وعلی آلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل نظر کو محو حیرت بنا دیے ہیں، جو کر سکا نہ کوئی کر کے دکھا دیے ہیں، ٹکڑے کیے قمر کے سورج اگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ وہ بے مثال صورت، وہ بے مثال آنکھیں، زیر مزار وہاں ہے واللہ اب بھی آنکھیں، سرکار نے کسی سے پھیری نہ اپنی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ، عظمت کسی نے مانگی شہرہ کسی نے مانگا، عظمت کسی نے مانگی شہرہ کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا، اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضرات محترم، آج کا یہ نورانی جلسہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے، اور عزیز گرامی وقار نقیب اہل سنت عالی جناب حافظ و قاری حسن رضا صاحب نے جتنا ٹائم مجھے دیا ہے، اتنا ٹائم میں تقریر کرنے کا موڈ بنتا ہے۔ بہرحال جب تھوڑی دیر کے لیے میں آ ہی گیا ہوں دو شاعروں کے بیچ میں، مجھ سے پہلے شاعر جناب عامر بسمل صاحب، اور میرے بعد ہندوستان کے عظیم شاعر جب پڑھتے ہیں کہ بلا لو نا غوث پاک، تو ایسا لگے گا آپ کو کہ آپ کا بدن تو چکلاہٹ میں ہے، روح بغداد کی گلیوں کی سیر کر رہی ہے۔ مگر جب مجھے بٹھا دیا گیا ہے تو مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ سن لو۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ سننے کے موڈ میں ہے یا نہیں۔ جلسہ بہت ہی کامیاب، حضرت جھارکھنڈ سے چل کر اب بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی چلا کر، اور اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ آپ ٹانگیں پھیلا کر تھوڑی دیر آرام کر کے تھکاوٹ اتار لیتے، بالکل اسٹیج پہ حاضر آ گئے ہیں۔
اور آپ لوگ ان کے نورانی چہرے کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کر رہے ہیں، اور ہمارے کرم فرما جو ہر جلسے کی زینت اور جہاں جہاں سرکار بابو حضور کا چہرہ آپ دیکھیں گے وہیں پہ آپ کو چہرہ نظر آئے گا ہمارے چھوٹے بھائی عزیزی مولانا شمیم صاحب نوری۔ ہم سب نوری جماعت والے ہیں، اور یہ خاص بات ہے کہ ہم نوری ہوں چاہے اشرفی ہوں، سنی سعود عقیدہ جو بھی ہے، ہمیں ان کے قدموں کی دھول مل جائے ہماری معراج ہے۔ ہم ان اختلافات میں پڑتے نہیں ہیں، حالات اور ماحول آپ کے سامنے ہیں۔ سارے علماء کرام کا نام تو نہیں لے سکتا، عزیزی علامہ مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ، علامہ عبدالرزاق صاحب، علامہ نور عالم صاحب جو اس وقت موجودہ گواباڑی چکلاہٹ نیا بستی کے پیش امام ہیں، ان علماء کرام ان تمام عالموں کے قدموں کو چومتے ہوئے آپ کا گھر کا بچہ انصار الحق کو موضوع دے دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ اصلاح معاشرہ پہ میں بولتا ہوں۔ اصلاح معاشرہ پہ آپ سننے کے موڈ میں ہوں یا نہ ہوں، مگر میں آپ کو اصلاح معاشرہ پہ سناؤں گا۔ مگر جب اصلاح معاشرہ کی بات آتی ہے تو دماغ گھومنے لگتا ہے، جب اصلاح کریں تو کہاں سے کریں؟ ان آوارہ لڑکوں کو کون سمجھائے جو جلسے میں آ کر لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں؟ ان پاگل لڑکوں کو کون سمجھائے جو باغان میں ہاتھ پکڑ کے بانس کی جھاڑی کے پاس کھڑے ہو کر اپنی سین بہن سے بات چیت کرتے ہیں؟ اس نوجوان بہنوی کو کون سوچے گا جو اپنی سالی کو گھمائے گھمائے پھر رہا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، اصلاح کرے تو ہم کہاں سے کریں؟ سمجھ میں نہیں آتا چھیڑوں کہاں سے داستہ، ہنسوں تو بغاوت ہے، رو تو بغاوت ہے۔ آخر بے نمازیوں کو نماز کی طرف بلائیں، زکات نہ دینے والوں کو زکات دینے کے لیے کہیں، بے روزے داروں کو روزہ رکھنے کی تلقین کریں۔ آخر اصلاح ہم کہاں سے کریں؟ ہمارا پورا سماج گندگی سے بھرپور ہے۔ جدھر آپ نظر اٹھا کر دیکھو، نوجوان لڑکیوں کو اگر دیکھو، اگر ان بچیوں نے، اگر ان لڑکیوں نے میٹرک پاس کر لیا ہے، ان کے سروں سے دوپٹے غائب ہو جاتے ہیں، اور اگر آئی اے پاس کر لیا ہے تو پھر ان کا وہ شلوار اور جو لمبا لباس وہ اتر جاتا ہے۔ پھر یہ بے غیرت بھائی اپنی جوان بہن کو جنس پینٹ لا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے، اور یہ وہ لمبا لمبا موبائل، اللہ اکبر، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کیا کیا کھیل ہو رہا ہے، ان کوچنگوں میں کیا ہو رہا ہے، ان ٹیوشنوں میں کیا ہو رہا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں، نہ جانے کس کس جگہ پر آج ہم برائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہی جگہ تھی جسے ہم جلسہ گاہ کہتے ہیں، اور جلسے کی عظمت کو پہچانو، جلسے کے مقام کو پہچانو، جلسے کے درجوں کو سمجھو۔ یا فرشتے آئے ہوئے ہیں، فرشتے لکھیں گے تو کہ سن کون رہے ہیں، فرشتے یہ بھی لکھیں گے کہ لڑکیوں کو کون چھیڑ رہے ہیں، فرشتے یہ بھی لکھیں گے کہ میلے میں کون گھوم رہے ہیں، فرشتے یہ بھی لکھیں گے کہ کون ادھر ادھر تاک جھاک کر رہا ہے۔ اس لیے جب جلسے میں آئے ہو، چوک چوراہے پہ آوارگی کرتے ہو، حالانکہ وہاں بھی نہیں کرنی چاہیے، تم میلوں میں آوارگی کرتے ہو، تم گھومنے جاتے ہو آوارگی کرتے ہو، مگر یہ جلسہ جو خواجہ کے نام پر سجایا گیا ہے، اور میرا عقیدہ بول رہا ہے میرا خواجہ اجمیر میں ہے، مگر میرا خواجہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرا خواجہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو خواجہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے جلسے پہ آنے والوں، جس جلسے کو سجانے کے لیے جناب انصار صاحب نے، ان کی تمام ٹیم نے، ان کے تمام ساتھیوں نے مل کر مہینوں سے کوششیں کی ہے، محنتیں کی ہے، اس جلسے میں تم آئے ہو تو گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہو، تو یاد رکھنا ان جلسوں میں ایک دن نہیں بلکہ برسوں جلسوں سنتے رہو گے، آمادہ نہیں کرو گے تو تمہارا جاگنا بیکار، یہاں پہ آنا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ارے ہمیں نبی سے محبت کرنے پہ پابندی تک لگائی جا رہی ہے۔ کسی عاشق نے آئی لو محمد کہہ دیا کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں، اسے جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور ان کی عقل بھی ٹھکانے آ گئی، ان لوگوں نے دیکھ بھی لیا کہ مسلمان جیلوں کو تو پھنس سکتے ہیں، جان تو دے سکتے ہیں، پھانسی کا پھندا مسکرا کر چوم تو سکتے ہیں، مگر نبی کی
उसी में कहा था आए लो मोहम्मद। मगर आपने देखा कोठिया की सड़कों पे देखा, आपने इस्तांबुल में देखा, आपने हर जगह पे देखा। मैं बड़ा खुश हुआ ये नजारा देखकर कि बच्चा बच्चा जाग चुका है कि नबी के नाम से कैसी मोहब्बत है, नबी से किस तरह मोहब्बत है। पर वही मुसलमानों ये भी तो सोचो कि नबी के पैगाम को भी अपनाओ। क्या नबी का ये पैगाम नहीं है? हे मुसलमानों, जब तुम चलो तो निगाहों को तुम झुका लिया करो, जब तुम चलो तो नजरों को झुका कर चला करो। क्या नबी का ये पैगाम नहीं है? क्या मुस्लिम औरतों तुम पर्दे में रहो? क्या तुमसे ये पैगाम नहीं है ये इस्लाम का कि तुम अपने हिजाब का ख्याल रखो, अपने पर्दे का ख्याल रखो? दुनिया की कोई ताकत तुमसे तुम्हारा पर्दा नहीं छीन सकती, मगर आज तुम खुद अपना पर्दा छोड़ रही हो। जबकि पर्दे का ये आलम है, इन बेगैरत औरतों का ये हाल है। क्या घर में इनके चले जाओ, इनके दरवाजे पे पर्दा, रूम में चले जाओ तो खिड़कियों पे पर्दा, फ्रिज की तरफ देखो तो फ्रिज के ऊपर पर्दा, और अलमारी को देखो तो अलमारी के ऊपर पर्दा। और उसी घर की औरत को जब देखोगे वो औरत पे पर्दा नजर आ रही है, जिसको पर्दे में हो रहा है वो पर्दे में नहीं है, और दुनिया भर की चीजों को पर्दे में रखे पड़े। हालात बड़े नाजुक से नाजुक तर है, और इसका कसूर हम किसी के सर पे दे देते हैं। इसने हमको बेकार किया, इसने हमको बेकार किया, ये हमको तंग कर रहा है, वो हमको तंग कर रहा है। मुसलमानों, अपने अपने गिरेबान पे झांक के तो देखो गिरेबान में कि तुम कर क्या रहे हो। अभी आपसे पूछो कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी है, शायद 10-15 हाथ ही उठेंगे। अगर तुमसे ये पूछा जाए कितने लोग रोजे रखते हो तो जवाब मिलेगा मौलाना हम रोजा तो नहीं रखते हैं, मगर रमजान में हम 27 करते हैं, 27 में 50,000 का गोरू खरीद के लाते हैं। अल्लामा शमीम साहिब किबला, आप इलाके के हालात को आप देख रहे हैं। मुझे दुख उस वक्त होता है जब मुझे 27 में दावत देने के लोग जाते हैं और नौजवान जाते हैं, मुंह में गुटका है और मुंह में गुटका चबा चबा कर दावत देते हैं कि मौलाना आइएगा हमारे यहाँ 27 है। मैंने कहा नादा में तू चाहेगा 27 कर रहा है, ये 27वीं शब है जिसकी आजमत को तुम नहीं जानते हो। 27वीं एक शब है जिसका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है, सूरे कद्र में मौजूद है। तुम उस रात की अहमियत को नहीं जानते, और कुर्बानी से भी ज्यादा तुम जानवरों को खरीद कर तुम 27 मनाते हो। मैंने ये ऐलान किया था अपने गाँव में, अगर 27 करोगे चंदा उसी का लिया जाएगा जो रमजान के रोजे रखेंगे, और जो चंदा देगा उससे पूछा जाएगा तू अगर रोजा रखता है तेरे लिए 27 भी है, तेरे लिए 6वीं भी है, तेरे लिए 11वीं भी है, तेरे लिए 12वीं भी है। अगर तू रोजा नहीं रखता एक दो तो क्या, अगर सारे जानवरों को लाके तू कुर्बान कर दे कोई सवाब नहीं। हलाल और हराम को नहीं पहचानो। सरकार से एक मर्तबा साहबा के नाम की या रसूल अल्लाह बेहतर इंसान कौन है, तो सरकार ने फरमाया यल्बिसुल हलाला व याकुल हलाला। आका ने फरमाया था ऐसे मौके पे जो हलाल पहने, लिबास पहने तो वो हलाल लिबास हो, और खाए तो हलाल लुकमा वो खाए, वही कामयाब है, वही अच्छा है, वही भला है। और उससे हटकर अगर तुम देखोगे, आप कहोगे गुआबाड़ी, चकलाहाट, नया बस्ती और दूरों दराज से आए हुए, शायद हमारे बावन गांव से भी लोग आए होंगे, जहां से मेहमान आए हैं, और खास तौर से मेरी माँ बहनें, तुम्हें ये पैगाम दे के जाना चाहता हूँ, बस इसी पे अपनी तकलीफ खत्म कर दूंगा। हलाल और हराम, सिर्फ हराम ये नहीं है किसी का 1 लाख रुपया लेकर आ जाओ मारकर, सिर्फ हराम ये नहीं है कि किसी की जमीन पे कब्जा कर लो, सिर्फ हराम ये नहीं है किसी की दुकान छीन लो, हराम खाली ये नहीं है कि किसी के घर में डाका डाल के उसका माल ले आया, बल्कि हराम कामों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमारी माँ बहनें रोजाना करती हैं, मगर वो समझती नहीं है वो हराम क्या है। हाफिज एहसान साहिब
قبلہ اور تمام علماء کی توجہ چاہوں گا. حضرات آپ لوگوں کا بھی مشاہدہ ہوگا. اب یہ ٹائم آ رہا ہے کس کا؟ پٹوا ساگ کا. پھر ٹائم کس کا ہے؟ یہ لیفا ساگ کا. تو میری ماں بہنوں میری تقریر غور سے سننا. تم جب صبح کو ناشتہ کرتی ہو، ناشتہ کرنے کے بعد تمہیں خیال آتا ہے کہ اب کیا پکایا جائے گا. تمہارے گھر میں مرغے کا گوشت بھی ہے، تمہارے گھر میں گورو کا گوشت بھی ہے، تمہارے گھر میں کباب بھی ہے، سب کچھ ہے. اور عورت کیا سوچتی ہے کہ ساگ ہوتا تو اچھا ہوتا، بغیر ساگ کے کھانا نہیں کھایا جائے گا. اب وہ ساگ لائے تو کہاں سے لائے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ ساگ وہ کسی کی باری میں گھس کر لے کر آ رہی ہے. کسی کا پٹوا ساگ لاتی ہے، کسی کا لفا ساگ لاتی ہے، کسی کا کھرتوا ساگ لاتی ہے، کسی کا کدو توڑ لیا، کسی کا کدو کا کوسی توڑ کے لے کے آ گئی. تو میں بتاتا ہوں میری بہنوں، کسی کی باری سے بغیر اس کی اجازت کے اس ساگ کا کھانا بھی حرام ہے، اس سالن کا کھانا بھی حرام ہے. مردوں پہ ایسا پردہ پڑا ہوا ہے آج، مردوں کی عقلوں پہ تمہاری ذمہ داری ہے. ایک صاحب مجھ سے بولے کہ مولانا ہم تو بغیر مرغا کے ہم تو کھاتے نہیں ہیں گوشت، ہم بغیر مرغا کے کھانا ہی نہیں کھاتے، جب تک مرغا نہ ہو اس وقت تک ہم بھات ہی نہیں کھاتے. تو میں نے کہا یار ہم تو سال تو مہینے 2 مہینے ہفتہ 2 ہفتے میں اس طرح کھا لیتے ہیں روزانہ مرغا. تو بولے ہمیں خریدنا تو پڑتا نہیں ہے، ہمارا تو اچھے بس ہم کھا لیجیے. مرغی کسی کی تو پکڑتے کیسے ہو؟ یہ ہمارے مستری عبد الصمد صاحب، ہمارے علماء سب جانتے ہیں ان کو، یہ جلسوں کی سیرت بنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب وہ مرغی کسی کا آئی تو میں نے کہا یار کہ جال پھینکتے ہو کیا بنسی پھینکتے ہو؟ بولے نہیں. تو بولے دوائی آتی ہے وہ چاولوں میں ملا دیتے ہیں، مرغیوں کو چھڑک دیتے ہیں، بس مرغیاں کھاتی ہے کوئی گنا جھمے سے جن جھمے سے پٹ کو دھو. اب وہ عورت کے اندر یہ چلا کہ شوہر تو باہر ہے، شوہر چکلا ہاٹ میں ہے، شوہر دھولاپاڑی ہاٹ میں ہے، شوہر رام گنج میں ہے، شوہر اسلام پور گیا ہے، شوہر کہیں ڈیوٹی پہ ہے. اب عورت نے مرغا پکڑا کسی کا، اس کو ذبح کیا. اب شوہر دوپہر کو آتا ہے کہ لاؤ کھانا لاؤ. اب بیوی نے کھانا سامنے رکھا، اس کے سامنے دال بھی ہے، آلو کی چٹنی بھی ہے، دیکھا تو مرغے کا گوشت بھی ہے. اب مرغے کا گوشت کھا تو اس نے لیا، تمہاری ذمہ داری تھی تم اپنی بیوی سے پوچھتے یہ مرغے کا گوشت تم کہاں سے لے کے آئی ہو. تم نے اس لیے نہیں پوچھا کہ ران فری میں مل گئی کھانے کو، مرغا فری میں مل گیا کھانے کو. تو یاد رکھنا یہ وہ حرام ہے جس کو تم حرام نہیں سمجھتے ہو. اور قریب کر دوں میری ماں بہنوں، کسی کی باری سے ایک مرچن بھی توڑ کے مت لانا، کسی کا ساگ بغیر پوچھے مت لینا. ارے ساگ تو ساگ ہے، پٹوا تو پٹوا ہے، لفا ساگ تو لفا ساگ ہے. اب جو موسم آ رہا ہے اس موسم میں آپ دیکھنا کہ روپا کا جو جھاڑ ہوتا ہے، روپا کے جھاڑ کے نیچے سے مٹی اٹھا کر لے کے آ جاتی ہے، جس سے گروس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. نقصان ہو جانا، نقصان ہو جانا. اب بتاؤ یہ موسم کون سا آ رہا ہے؟ چولہا نیپنے کا، چولہا چاکی. اب وہ کئی طرح کا چولہا، چائے بنانے والا چولہا الگ. میں بات چولہا کی کر رہا ہوں، دولہا کی نہیں. نہ میں دولہا کی بات کروں نہ دولہا بھائی کی. آج تو سماج سب سے زیادہ بگڑا ہے تو انہی جیجو اور دولہا کی وجہ سے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا علاقہ تباہ ہو رہا ہے. آج کئی گھروں سے شکایت ملی ہے کہ بہنیں بھی اگر سسرال میں جب وہ جاتا ہے، اگر ساس پانی لے کر آئے موڈ اچھا نہیں لگتا، ساس اگر چائے پلانا چاہے تو یہ جیجو کا چہرہ اچھا نہیں ہوتا. جب تک سالی سامنے نہ آ جائے اپنے بالوں کو بکھرا کر میک اپ کر کے جب تک سالی نہ آ جائے بہنوی کا موڈ نہیں بنتا. تو بتاؤ مسلمانوں تم برباد نہیں ہوگے تو اور کیا ہوگے. کئی گھروں میں ایسے واقعات بھی ہوئے کہ سالیاں اس انداز سے لپٹی بہنیوں سے، اس طرح سے لپٹی اپنے جیجا جی سے کہ اس کی بہن کو چھوڑ کر وہ شادی کو لے کے روانہ ہو گیا. پتا چلا کوئی دلی میں ہے، کوئی بمبئی میں ہے. سماج تباہ ہو رہا ہے، علاقہ برباد ہو رہا ہے. نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے. ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستان ہوگی.
प्यार से हम लोग बोलते थे बचपन में मेहमान भाई, और तरक्की हो गई तो दूल्हा भाई, और तरक्की हो गई तो जीजा जी, और जब तरक्की हो गई तो अब लड़कियां कहती जीजू। जवान लड़की कोटिया चौक पे खड़ी मुस्कुरा रही है, मैंने कहा ये कौन है नौजवान? मेरे जीजू। मेरे दिमाग में ये बात आती है अक्सर। हमारे इलाके में एक जानवर है जिसका नाम क्या है? बीजू। बीजू समझते हो ना? वो रहता कहाँ पे है? जालन के घर में, पुराने पुराने घरों में, चाय पत्ती के बागान में। अब वो जैसे बीजू अपना मुंह निकालता है तो मुर्गियां कट 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 की आवाज निकालती है। अब वो मुर्गी वाली के भी हदरे 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 हुली हुली। क्या मतलब? एक औरत ये जानती है कि मुर्गी के चंगना को हम बीजू से कैसे बचाएं। तो मेरी बहनों, मेरी माओ सुन लो, जिस तरह मुर्गी के बच्चों को बीजू से बचाती हो, वैसे अपनी बेटियों को जीजू से बचाओ, वरना तुम भी बर्बाद हो जाओगी। तुम्हारा समाज और तमाम हमारे जो सामईन हैं, मैंने कहा ना मुझे माशाल्लाह जज़ाकल्लाह शायरों को भी मिलता ही है, और लोग कर्म फरमाते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है। मैंने पहले ही कहा कि जब तबलीग का पूरा मूड बनेगा, टाइम मेरा पूरा हो जाएगा। अब वो हजरात, मैं सैकड़े तरन्नुम, शाकर वफा, वासिफ़े शाह हुदा, बुलबुले चमनिस्तान रजा, जनाब दिलबर शाही साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर चूंकि हमारी एक आदत ये भी है कि हम मेहमानों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। हम ये तकरीर हम 40 में भी कर लेंगे, 20 में भी कर लेंगे, और करते रहते हैं। जब जब गौबाड़ी वाले याद करते हैं हम हाजिर हो ही जाते हैं। हजरत का हुक्म है कि जरूरत है इन चीजों की, तो जरूरत है ना, समझोगे? तो मेरी बहनों, जलसे में आई हो तो याद रखना, किसी की जमीन से मिट्टी लाकर चूल्हा मत लेपना, चूल्हा मत देना। हाँ, कह दिया करो, और मिट्टी लेने का अगर इरादा हो, आप पूछ लो जाकर, सुलेमान भाई से कहो, अंसार साहब से आप कहिए कि हम आपकी जमीन से थोड़ी मिट्टी लेना चाहते हैं, तो मिट्टी को कोई मना तो करेगा नहीं। और जब पूछोगे नहीं, बगैर पूछे मिट्टी लेकर आ जाओ, उसी से चूल्हा बनेगा। वो चूल्हा तुम्हारा सही नहीं है, वो चूल्हा गलत है। और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है, बहुत सी हम गलत बातें किया करते हैं। चकला हाथी में देख लो आकर जनाब, और मैं अक्सर ये देखता हूँ, जब पुठिया गेट पार करोगे ना, तो पुठिया गेट पार करते ही एक मूंगफली की दुकान है। काहे की? मूंगफली पूछे ना तो कहीं, और मूंगफली की वो दुकान है, और मूंगफली वाला मूंगफली बेच रहा है। अब वो आके मूंगफली लेने के लिए कि मुझे 250 ग्राम ये मूंगफली दो, जब तक वो नापता है तब तक हम 10-15 दाने छिलकर खा लेते हैं, बगैर पूछे खा लेते हैं। तो क्या तुम उसका मालिक हो? क्या शरीयत मिल्कियत साबित कर सकती है? नहीं करेगी साबित। और तुम खा वही सकते हो जो तुम्हारा माल हो, तुम दूसरे का माल नहीं खा सकते, वो उसका माल है मूंगफली वाले का। तो जितना नाप कर दे उसी में से तुम खाओ, या फिर उससे पूछोगे यार 2 दाने मुझे डाल दो। और ये चकला हाट है, तुमने ऐसा झोला लगा दिया कि लाओ मुझे 1 किलो आलू दे दो, दुकानदार 1 किलो आलू नाप के दे रहा है, आपने 2-3 पैसे घुसा दिया, इसका लेना हराम हो गया आपके लिए। मिर्च वैसे आपने डाल दी। तो ये वो बातें हैं जिस पे आप आसानी से अमल करके अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। और यही वो माहौल है जो हमें तबाह कर रहा है, हमें बर्बाद कर रहा है। ये मत सोचना कि जो डाका डालता है वो बहुत बड़ा गुनाह है, जो किसी का 1-2 लाख रुपए मारता है वो बहुत बड़ा गुनाह है। अरे यही मामूली गुनाह कयामत के दिन तुम्हें तबाह कर देगा। क्या वजह थी? दिल्ली की सरजमीन, अल्लाहु अकबर, अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे हैं,
ایک گھر میں شادی ہو رہی تھی, لڑکیاں چھوٹی چھوٹی گانا گا رہی تھی. اس گانے کا بول یہ تھا, ابھی تو میں چھوٹی ہوں, بڑی ہو کے غضب ڈھا دوں گی, بڑی ہو کر قیامت ڈھا دوں گی. وہ لڑکیاں گانا گا رہی تھی, امیر خسرو گزر رہے تھے, گانا سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب آپ کو ہوش میں لایا گیا تو آپ نے پوچھا تھا, لوگوں نے معلوم کیا کیا وجہ ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, تو آپ نے بتایا تھا کہ لوگوں, جب بچیوں نے کہا تھا کہ ابھی تو میں چھوٹی ہوں. آپ لوگ بیٹھ جائیے, یہ ہمارا آدر ہی ہے, محفل خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیے گزارش کروں گا, محفل خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ لوگ اندر بیٹھے, ادھر کمیٹی والے جا رہے ہیں, آپ لوگ کرسیوں کو لے کر بیٹھے, ماحول کو خراب نہ کریں, افراتفری کا ماحول